ایران جنگ کو آج 150 دن ہو گئے ہیں۔ یہ 150 دن اپنے ساتھ کئی نئے سوالات جنم دے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور باقی چوک پوائنٹس میں بہت بڑا فرق ہے۔ 13 جولائی کو امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی تحفظ میں قرار دے دیا اور یہ اعلان کیا کہ تمام کارگو پر 20% بھتہ یا ری ایمبرسمنٹ لگے گی۔ اب سوچئے اگر وہی طاقت جو اس گارنٹی کی محافظ ہے خود اس راستے پر ٹیکس لگانے کی بات کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ اگر آج رات آپ کے شہر کا واحد راستہ بند کر دیا جائے اور آپ کے گھر میں صرف 4 مہینے کا راشن پڑا ہو تو آپ 5ویں مہینے کیا کھائیں گے؟ یہ کوئی فرضی سوال نہیں ہے، یہ اس وقت خلیج کے 5 کروڑ انسانوں کا اصل سوال ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے بازار میں قیمت کس چیز سے گرتی ہے؟ نئے کنووں سے؟ نئی دریافت سے؟ بالکل نہیں۔ گزشتہ جمعہ کو برنٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 4% گر گئی، صرف اس افواہ پر کہ اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ جو سب سے تکلیف دہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک صومالی قزاق اور ایک سپر پاور میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ آج 28 جولائی 2026 ہے۔ آبنائے ہرمز کے بحران کو آج 150واں دن ہے۔ یہ بحران 28 فروری 2026 کو شروع ہوا۔ 27 مارچ کو ایران کے پاسداران انقلاب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ آبنا ان تمام بحری جہازوں کے لیے بند ہے جو امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی بندرگاہوں سے آ رہے ہوں یا وہاں جا رہے ہوں۔ عام حالت میں اس 21 میل چوڑے راستے سے روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل گزرتا ہے۔ یہ دنیا کے سمندری تیل کا تقریباً 20% ہے۔ آج یہ راستہ عملاً بند ہے، لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ اس مہینے ایک دوسرا راستہ بھی بند ہونا شروع ہو گیا۔ یمن کی حوثی تحریک نے 20 جولائی کو سعودی جہازوں پر بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ 23 جولائی کو انہوں نے 2 سعودی آئل ٹینکرز پر حملہ کر دیا اور اسی خبر پر برنٹ خام تیل $98 سے اوپر چلا گیا۔ چین اور بھارت جانے والے 2 سعودی ٹینکرز نے بحیرہ احمر کے بیچ سے اپنا راستہ موڑ لیا اور واپس نہر سوئز کی طرف چلے گئے اور پھر معاملہ جہازوں سے آگے نکل گیا۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں حوثیوں نے بحیرہ احمر کی بندرگاہوں پر سعودی ارامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ صرف سمندر کا معاملہ نہیں رہا، اب ساحل بھی نشانے پر ہیں۔ کل کی بحری نگرانی کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ 150 سے زائد بحری جہاز اس وقت حوثی حملوں کے خطرے میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ بحیرہ احمر کی بندرگاہ پر سعودی عرب کے لنگر انداز 11 کے 11 ٹینکرز نے اپنا شناختی سگنل مکمل طور پر بند کر دیا ہے، GPS کلوز کر دیے ہیں، اور 3 ٹینکرز نے باب المندب کے دہانے سے پہلے ہی اپنا راستہ بدل لیا یا پھر وہ رک گئے۔ اس مہینے تیل کی قیمت تقریباً 40% بڑھی ہے۔ برنٹ تقریباً 2 مہینوں میں پہلی بار $100 سے اوپر چلا گیا اور پھر گزشتہ جمعہ کو یہ تقریباً 4% گر گیا کیونکہ یہ خبر آئی کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت دوبارہ بحال کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ایک جملے کو ذہن میں ضرور رکھیے گا، ہم اس کی طرف واپس آئیں گے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آبنائے ہرمز، آبنائے ملاقہ اور باب المندب یہ تینوں چوک پوائنٹس ہیں تو میں ضرور اختلاف کروں گا، کیونکہ آبنائے ملاقہ اور باب المندب چوک پوائنٹس تو ہیں لیکن ان کے الٹرنیٹیو راستے بھی ہیں۔ بڑے بڑے تجزیہ کار، دفاعی ماہرین اور حتیٰ کہ ایک سپر پاور کا صدر بھی یہی غلط فہمی میں شکار تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ چوک پوائنٹس ہیں۔ انگریزی لفظ چوک کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹ دینا، کسی کا گلا دبا دینا تاکہ دماغ تک آکسیجن رک جائے اور پھر نتیجہ موت کی شکل میں نکلتا ہے۔ جس طریقے سے عالمی معیشت کی آکسیجن کا گلا گھونٹا گیا ہے یہ صرف آبنائے ہرمز سے ہی ممکن ہے،
کیونکہ آبنائے ملاکا کے پاس ایک دوسرا الٹرنیٹیو ہے، ایک دوسری نالی ہے۔ اس آبنا سے روزانہ تقریباً 2,40,00,000 بیرل تیل چین اور جاپان جاتا ہے۔ اگر آبنائے ملاکا بند ہو جائے تو جہاز سنڈا اور لومبگی آبناؤں سے نکل سکتے ہیں۔ راستہ لمبا ہے، انشورنس مہنگی پڑے گی، مگر سانس تو چلتی رہے گی۔ باب المندب کے پاس بھی ایک دوسری نالی ہے۔ جب 2024 میں حوثی حملوں نے بحیرہ احمر کا دروازہ بند کیا تو سینکڑوں جہازوں نے پورے افریقہ کے گرد چکر لگا کر کیپ آف گڈ ہوپ کا راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 6,000 میل کا اضافہ ہوا، تقریباً 15 دن کا اضافی سفر شامل ہوا، اور فی ٹینکر تقریباً $30 لاکھ کا اضافی خرچ ہوا۔ یہ بہت تکلیف دہ تو ضرور ہے، مگر ممکن تو تھی، جہاز رکے نہیں۔ اب آپ آبنائے ہرمز کو دیکھیں۔ 21 میل چوڑی یہ آبی پٹی ایران اور عمان کے درمیان جو اس کے اندر ہے اور جو اس کے باہر ہے، اس سے اندر جانے کا اور باہر نکلنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے۔ سعودی عرب اپنا تقریباً 37% خام تیل اسی راستے سے بھیجتا ہے، عراق تقریباً 23%، متحدہ عرب امارات تقریباً 13%، خود ایران تقریباً 11% تیل برآمد کرتا ہے اسی آبنا سے، کویت تقریباً 10%۔ یہ 5 ممالک مل کر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کا تقریباً 94% کنٹرول کرتے ہیں۔ اور قطر کی بات کریں، قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG کا برآمد کنندہ ہے۔ یہ اپنی تقریباً پوری گیس 100% اسی گلے سے نکالتا ہے۔ متبادل پائپ لائنز موجود ہیں۔ سعودی عرب اور امارات کی پائپ لائنز اپنی پوری کیپیسٹی پر بھی چلے تو تقریباً 3.5 سے 5.5 ملین بیرل ہی سنبھال سکتی ہیں، یعنی کل ٹریفک کا بمشکل 1/4۔ عراق، کویت، قطر، بحرین اور خود ایران کے پاس کوئی متبادل پائپ لائن سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جہاں آبنائے ملاکا اور آبنائے باب المندب رفتار کے چوک پوائنٹ ہیں، رفتار کم کر دیتے ہیں، وہیں آبنائے ہرمز زندگی کا چوک پوائنٹ ہے۔ یہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہے۔ ہم نے لینڈ لاکڈ ممالک کے بارے میں تو ضرور سنا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو خشکی میں گرے ہوئے ہیں، ان کے چاروں طرف دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی اور ملک ہے، ان کا سمندر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو خلیجی ریاستیں ہیں 6 کی 6، یہ دراصل ہرمز لاکڈ ہیں۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہرمز سے تیل باہر جاتا ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس گلے سے اندر کیا آتا ہے؟ یہ ریاستیں کھربوں ڈالرز کی مالک ہیں، مگر یہ ریت پر بسی ہوئی ہیں، ان کی زمین بنجر ہے اور یہ اپنا کھانا خود نہیں اگاتی۔ قطر اپنی تقریباً 90% سے زیادہ خوراک باہر سے منگواتا ہے۔ امارات کا انحصار تقریباً 89% ہے۔ پوری گلف کوآپریشن کونسل کی تقریباً 70% خوراک اسی آبنائے سے گزر کر ان کی میزوں تک پہنچتی ہے۔ چاول تقریباً 100% باہر سے آتا ہے اور اس کا 81% آبنائے ہرمز سے گزر کے آتا ہے۔ قطر، کویت اور بحرین کے لیے تقریباً 80 سے 100% گندم اسی راستے کی محتاج ہے۔ اور اب دوسرا دروازہ دیکھتے ہیں۔ خلیجی ممالک کی تقریباً 39% گندم اور اناج باب المندب سے آتا ہے، یعنی وہ راستہ جو اس وقت بند ہونے جا رہا ہے۔ تصویر کو مکمل کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک تنگ گلے سے تیل باہر جاتا ہے اور اسی گلے سے روٹی، چاول، دوا اور زندگی بچانے والا سارا سامان اندر آتا ہے۔ اور اب دوسرا دروازہ بھی بند ہو رہا ہے۔ امارات نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس 4 سے 6 ماہ کے غذائی ذخائر ہیں۔ قطر، کویت اور بحرین عملی طور پر خشکی میں گر گئے ہیں اور اپنی بقا کے لیے سعودی عرب کے راستوں کے محتاج ہیں۔ جو ہاتھ اس گلے کو دباتا ہے وہ صرف سانس نہیں روکتا، وہ نوالہ بھی چھین لیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پروگرام کے سب سے اہم حصے کی طرف، اور یہ وہ حصہ ہے جو خبروں میں کم ہی آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک سپر پاور کی طاقت اس کی فوجی برتری میں ہے، اس کے بحری بیڑوں میں ہے اور اس کے میزائلوں اور جہازوں میں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک حقیقی ہیجمون، ایک سپر پاور کی اصل طاقت ایک گارنٹی ہوتی ہے۔ یہ گارنٹی کہ وہ خود یا کسی اور کو، خواہ وہ کوئی صومالی قزاق ہو یا کوئی علاقائی طاقت، وہ دنیا کی تجارت کا گلا نہیں دبانے دے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس گارنٹی کی قیمت کیا ہے۔
جاپان کا ہر کارخانہ، جرمنی کی ہر فیکٹری، بھارت کی ہر ریفائنری ہر صبح اس یقین پر کھلتی ہے کہ سمندر کھلے رہیں گے، ان کے جہاز منزل پر پہنچیں گے، کوئی راستے میں کھڑا ہو کر بھتہ نہیں مانگے گا، کوئی ان کے مال کو یرغمال نہیں بنائے گا۔ یہ گارنٹی بظاہر تو مفت فراہم کی جاتی ہے، اس کا کوئی بل نہیں آتا، کوئی ٹیکس یا ٹول نہیں لگتا، لیکن اس کے بدلے میں ہیجمان کو، سپر پاور کو، یو ایس اے کو، امریکہ کو ملتا کیا ہے؟ دنیا کی پوری کرنسی اندھا دھند امریکہ پر اعتماد کرتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر ہر تجزیہ رک جاتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اعتماد ایک جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایک مالیاتی مشین سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں پہلا فائدہ ہیجمان کو، سپر پاور کو یہ ہے کہ دنیا کے مرکزی بینک اپنے تمام ذخائر ڈالرز میں رکھتے ہیں، عالمی ذخائر کا تقریباً 60%۔ اس کا مطلب ہے کہ درجنوں ممالک ہر سال اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ لے کر امریکی قرضے کے کاغذ خریدتے ہیں، وہ امریکہ کو قرض دیتے ہیں رضاکارانہ طور پر، سستے داموں میں۔ پھر دوسرا فائدہ ہیجمان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا تیل ڈالر میں بکتا ہے، سونا ڈالر میں بکتا ہے، گندم ڈالر میں بکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین جب سعودی عرب سے تیل خریدتا ہے تو اسے پہلے ڈالر خریدنے پڑتے ہیں۔ دنیا کی ہر بڑی تجارت پہلے امریکی کرنسی کی طلب پیدا کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ ہیجمان کو، سپر پاور کو، امریکہ کو اس مفت فراہمی کا یہ ہے کہ سب لوگ ڈالر چاہتے ہیں۔ امریکہ اپنے قرضے پر دنیا سے کم سود دیتا ہے، ماہرین اسے غیر معمولی استحقاق کہتے ہیں۔ سادہ زبان میں امریکہ اپنے قرض لے سکتا ہے جس طرح کوئی اور نہیں لے سکتا، ان شرائط پر قرض لیتا ہے جو کوئی اور شرائط پوری نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا فائدہ ہیجمان کو یہ ہے کہ چونکہ عالمی مالیاتی نظام ڈالر سے گزرتا ہے، امریکہ کسی بھی ملک کو اس نظام سے کاٹ سکتا ہے، پابندیاں لگا سکتا ہے، گولی چلائے بغیر معیشت کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ یہ چاروں فائدے سالانہ کھربوں ڈالر کے ہیں، اور یہ سب ایک ہی چیز پر کھڑے ہیں، اس یقین پر کہ سمندر کھلے رہیں گے۔ اب سوچئے اگر وہی طاقت جو اس گارنٹی کی محافظ ہے خود اس راستے پر ٹیکس لگانے کی بات کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ 13 جولائی کو امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی تحفظ میں قرار دے دیا اور یہ اعلان کیا کہ تمام کارگو پر 20% بھتہ یا ٹیکس یا فیس یا ری ایمبرسمنٹ لگے گی۔ یہاں ایک باریک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹول ایک مقررہ رقم ہوتی ہے جو سروس کے بنا پر دی جاتی ہے، جیسے کہ نہر سویز ہے۔ نہر سویز یہی کرتی ہے، وہ جہازوں کو ہزاروں میل کا چکر بچواتی ہے اور اس سروس کی منطقی فیس لے لیتی ہے، لیکن ٹیرف کارگو کی مالیت کا فیصد ہوتا ہے، اور یہ سروس کی قیمت نہیں ہوتی، مال پر قبضہ ہوتا ہے۔ امریکہ اسی ٹیرف کی بات کر رہا تھا، ٹول کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ 20% نافذ ہو جاتا تو عالمی معیشت پر سالانہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ کا بوجھ بنتا، مگر اصل نقصان تو 200 ارب ڈالر کا نہیں ہے۔ اصل نقصان تو یہ ہے کہ جس دن ایک ہیجمان سمندری تحفظ کے بدلے قیمت مانگنا شروع کر دے، اسی دن وہ گارنٹی ختم ہو جاتی ہے جس پر کھربوں ڈالر کا نظام کھڑا ہے۔ وہ چند ارب ڈالر کے لالچ میں اپنی بنیاد خود کھو دیتا ہے۔ یہ کوئی معاشی فیصلہ نہیں ہے، یہ خالص اسٹریٹجک خودکشی ہے، اور اسی لیے 24 گھنٹوں کے اندر اندر صدر ٹرمپ کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اور یہ نئی بات بھی نہیں ہے، 17ویں صدی میں پرتگالیوں نے 107 سال آبنائے ہرمز پر قبضہ رکھا، کوئی سروس نہیں دی، صرف لوٹا۔ 1622 میں صفوی ایران اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے مل کر انہیں نکال باہر کیا۔ 1951 میں جب محمد مصدق نے ایران کے تیل کو قومیہ دیا تو برطانوی بحریہ نے آبادان کا محاصرہ کیا اور آبنائے ہرمز کو بند کر دیا پورے 20 مہینے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد مصدق ڈٹ گئے اور آخرکار برطانیہ کو امریکہ سے مدد مانگنی پڑی۔ CIA نے 1 مہینے میں مصدق کی حکومت گرا دی۔ اب اسی دہائی کی بات کرتے ہیں۔ ایران اور عراق کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا ایک حصہ ٹینکر وار کہلاتا ہے۔ اس ٹینکر وار میں سینکڑوں غیر جانبدار جہاز جلے، مگر ہرمز کبھی بند نہیں ہوئی۔ پرتگال ہو، برطانیہ ہو، ایران ہو یا امریکہ، چاروں نے ایک ہی غلطی کی۔
انہوں نے ایک ایسے قدرتی گلے پر قیمت لگانے کی کوشش کی جسے انہوں نے خود تعمیر ہی نہیں کیا تھا۔ یہ قدرتی آب گاہ ہے اور اس پہ کسی کے باپ کا بھی حق نہیں ہے۔ اب ذرا اس گنتی سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، اس کی قیمت نہ تہران کی قیادت ادا کر رہی ہے نہ وائٹ ہاؤس کے پالیسی میکرز۔ اس کی قیمت وہ سمندر میں پھنسے ملاح کر رہے ہیں جو مہینوں سے سمندر میں کھڑے جہازوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور گھر نہیں جا سکتے۔ وہ 150 جہاز کر رہے ہیں جو اس وقت خطرے کے زمرے میں ہیں، ان پر انسان بستے ہیں۔ وہ 11 ٹینکر جنہوں نے اپنا سگنل ہی بند کر دیا اور ان پر بھی عملہ موجود ہے، ان کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ تک نہیں ہے۔ سگنل بند کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کچھ ہو جائے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا۔ اس کی قیمت وہ خلیجی ماں ادا کر رہی ہے جس کے بچے کی دوا کسی ٹینکر پر پھنسی ہوئی ہے، اور پھر اس کی قیمت لاکھوں پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی محنت کش ادا کر رہے ہیں جن کے گھروں کے چولہے اسی رستے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک اخلاقی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اخلاقی سوال بالکل نہیں ہے۔ اخلاقی سوال میرے لیے ہو سکتا ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے، اور اس کا ثبوت گزشتہ جمعہ کی وہ 4% گراوٹ ہے۔ جون میں امریکہ اور ایران نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے جس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں 60 دن کا وقت متعین کیا گیا تھا کہ اس کا کوئی مستقل معاہدہ نکل سکے۔ کوئی بالواسطہ مذاکرات کی بات بھی ہوئی مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کا الزام لگایا اور جنگ اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے 10 دنوں میں 2 بار اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستانی قیادت اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کی ہے۔ چین کے دفتر خارجہ نے کھلے لفظوں میں پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان کا جواب کیا تھا؟ ایک پاکستانی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب اور خلیجی ممالک پر حملوں کا خاتمہ اب کسی بھی بات چیت کی بحالی کے لیے لازمی شرط ہوگا۔ یہ پیغام تہران تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہاں پاکستان کی پوزیشن سمجھیے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ ایک طرف ریاض کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، دوسری طرف تہران کے ساتھ 900 کلومیٹر کی سرحد ہے، اور تیسری طرف بیجنگ ہے جس سے پاکستان کی سلامتی جڑی ہوئی ہے، اور پھر چوتھی طرف واشنگٹن بھی ہے۔ پاکستان اس وقت وہ واحد ملک ہے جو ان چاروں سے بے یک وقت بات کر سکتا ہے۔ یہ خوش قسمتی نہیں ہے، یہ جغرافیہ ہے، اور جغرافیہ کبھی مفت نہیں ملتا۔ مگر یہاں ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ ثالثی کا مطلب حل نہیں ہوتا۔ جون کی یادداشت پر دستخط تو ہوئے تھے لیکن وہ 60 دن میں بکھر گئی۔ اور اب آخر میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ دنیا اب کرے گی کیا؟ اور یہاں سب سے بڑا ستم تو یہ ہے کہ دنیا کو بیوقوف سمجھا گیا ہے۔ دنیا بیوقوف نہیں ہے۔ جتنی دیر یہ کشیدگی چلے گی دنیا آبنائے حرمت کے بغیر زندہ رہنا سیکھ لے گی۔ پہلی ایڈجسٹمنٹ پہلے ہی ہو چکی ہے، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ امریکی محکمہ توانائی کی جولائی کی رپورٹ کے مطابق 2026 میں عالمی تیل کی کھپت اوسطاً 12 لاکھ بیرل روزانہ کم ہو جائے گی، اور اس کمی کا بڑا حصہ ایشیا میں ہوگا۔ چین تو پہلے ہی 50% تیل کی کھپت اور درآمد بند کر چکا ہے۔ یہ کوئی ماحولیاتی کامیابی نہیں ہے، یہ طلب کی تباہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کارخانے بند ہو جائیں گے، ٹرک کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، لوگ سفر کم کریں گے، لیکن دنیا تیل کو کم استعمال کرنا سیکھنا شروع کر دے گی کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ اور دوسری ایڈجسٹمنٹ جغرافیائی ہے۔ سعودی عرب اپنے تیل کا رخ بحیرہ احمر کی طرف موڑ رہا ہے، مگر یہاں ایک المیہ دیکھیے، جس متبادل راستے پر وہ اپنا تیل منتقل کر رہا تھا اسی پر حوثیوں نے ناکہ بندی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور بھارت جانے والے 2 سعودی ٹینکرز کو بیچ راستے سے واپس موڑنا پڑا۔ متبادل راستہ ڈھونڈنا کافی نہیں ہے، متبادل کو محفوظ بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر تیسری ایڈجسٹمنٹ جو دنیا کر سکتی ہے وہ زمینی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ خلیجی ممالک اب سمجھ چکے ہیں کہ سمندر پر مکمل انحصار خودکشی ہے۔ زمینی راہداریاں، پائیدار پائپ لائنز، اور سب سے اہم سعودی عرب کے ذریعے بحیرہ احمر تک رسائی، قطر، کویت اور بحرین کے لیے یہ اب صرف کوئی اختیار چوائس نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور چوتھی اور آخری ایڈجسٹمنٹ ہے ذخیرہ اندوزی کی۔ 4 سے 6 ماہ کے غذائی ذخائر جنگ سے پہلے کافی سمجھے جاتے تھے۔
آج 150ویں دن کے بعد یہ خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ آنے والے برسوں میں خلیجی ریاستیں اناج کے بڑے بڑے زمینی گودام بنائیں گی اور بیرون ملک زرعی زمینیں بھی خریدی جائیں گی۔ پانچویں ایڈجسٹمنٹ مالیاتی ہے اور یہ سب سے گہری ہے۔ جب دنیا نے دیکھا کہ سمندری تحفظ کی کوئی گارنٹی پر بھی قیمت لگ سکتی ہے تو مرکزی بینکروں نے سوچنا شروع کر دیا۔ سونے کی خریداری بڑھ رہی ہے، دو طرفہ تجارت مفاہمتی کرنسیوں میں بدل رہی ہے۔ یہ عمل سست تو ہے مگر یہ شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان کے لیے پاکستان کا سبق سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ گوادر اور کراچی کا انحصار بھی اسی خطے پر ہے۔ ہماری تیل کی درآمد، ہماری ترسیلات زر اور خلیج میں کام کرنے والے ہمارے 30 لاکھ سے زائد شہری سب اسی پانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ثالثی کا کردار عزت ضرور بناتا ہے مگر یہ توانائی کے متبادل ذرائع کا نعم البدل نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ آبنائے ہرمز پر جبری کنٹرول مالی طور پر ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ سنسان سڑک پر لگے ٹول بوت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ سیاسی طور پر بھی ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ ایک ہیجمان کی اصل دولت وہ گارنٹی ہوتی ہے جو وہ مفت بانٹتا ہے اور پھر جس سے وہ اربوں خربوں ڈالر کماتا ہے۔ اگر وہ جس دن اس پر اپنی قیمت لگانا شروع کر دے گا تو خربوں ڈالر کا وہ نظام مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، اور یہ تاریخی طور پر ناکام ہے، کیونکہ پرتگال سے لے کر آج تک ہر اس طاقت کو منہ کی کھانا پڑی ہے جس نے ایک قدرتی گلے کو، آبنائے ہرمز کو، اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا۔ مگر سب سے بڑی ناکامی یہ ہے جو طاقتیں آج اس گلے کو دبا کر دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں، دنیا کی سانس بند کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے ہی ہاتھوں دنیا کو اپنے آپ سے آزاد ہونا بھی سکھا رہی ہیں۔ میرا نام ہے اکرم نعیم بھروکا اور آپ دیکھ رہے تھے دی ٹائم لائن۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔